تو جناب سید سجاد نے کہا اب یہ بولا ہے تو پھر مجھے بھی بولنے دو۔ مولا کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، مولا نے زنجیریں اٹھائیں، کھڑے ہوئے۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا فوجیوں کو لے آگے بڑھ، قیدی کو بولنے کی اجازت مت دینا۔ ایک مرتبہ سارے فوجی آگے بڑھے، جلاد انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالے، کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ مولا نے کہا کہ میں صرف دین بیان کروں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، محمد کی تعریف، آل رسول کا بیان کرنا ہی، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ امام سجاد کو چاروں طرف سے سارے فوجی آئے، جکڑ لیا، کہا نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اب جناب زینب نے دیکھا یہ تھا کہ جب بھی امام وقت پہ پابندی ہو تو پھر بیویاں قیام کرتی ہیں، خطبے دیتی ہیں۔ اگر پہنچ گئے ہوں، پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطبہ دیا، چوتھے علی پہ پابندی لگی تو زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا، بی بی کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا تو اب تک یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، بی بی ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں پہ ساری قیدیوں کو بٹھایا گیا تھا۔ مولا سجاد کو جہاں غلام بٹھائے جاتے تھے وہاں بٹھایا گیا۔ میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں لیکن یہ جملے پڑھوں گا سارے۔ تو جانے گرامی ایک مرتبہ بیویاں ایک بلندی پہ بیٹھی تھی، چاروں طرف سے اس کو بند کیا گیا تھا۔ بیویاں بار بار یزید خطاب کرتا تھا، ان میں زینب کون ہے؟ بی بی سے خطاب کرتا تھا، بی بی سے بات کرنے، بی بی جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر اس نے آخر میں کوشش کی کہ اگر یہ ہم کلام ہو جائے تو اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب مسلمانوں نے لکھا یزید نے زینب کبریٰ کو سلام کیا، نبی کی نواسی نے جواب نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ توجہ سارے مجمع کی، لیکن مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ مسلمانوں سے کہیے یا تو کہو سیدہ زینب کو مسئلہ نہیں پتا تھا، یا پھر مانو نبی کی نواسی یزید کو مسلمان نہیں سمجھتی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ جسے نبی کی نواسی مسلمان نہیں سمجھتی تھی، اور مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ جو فرما رہے ہیں کبھی نے لوگوں کے گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں۔ یزید مر گیا تھا، ابھی اس کے کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں، تو میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جناب زینب کبریٰ نے جواب نہیں دیا۔ اب جیسے مولا سجاد پہ پابندی لگی نا، مولا کو بٹھا دیا گیا، خطبہ دینے کی اجازت نہیں قیدیوں کو یہاں۔ جناب زینب کھڑی ہو گئی، جیسے ہی جناب زینب کبریٰ 56 برس سے جناب زینب کا سن، اس زمانے میں آج بھی 56 برس کی خاتون ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ابھی جوان ہے، سب کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی۔ اور اس زمانے میں 18 لاشیں دیکھ کے آئے۔ تو اب بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بی بی کھڑی ہو گئی۔ یزید نے جیسے دیکھا نا جناب زینب کھڑی ہو گئی ہیں، کچھ کہنے والی ہیں، جلاد کو اور فوجیوں کو کہا ہاتھ میں تازیانے لو اور اس بی بی کو بٹھا دو۔ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ کہا کون روکے گا مجھے؟ یبنت طلقاء۔ توجہ، بی بی نے یزید کو خطاب کر کے جملہ کہا یبنت طلقاء۔ اب تک یزید کلام کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اب بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو اس کے دربار میں مخاطب کر کے کہا یبنت طلقاء۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے، گرانے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھ کے جا چلا جا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بی بی کہہ رہی ہے او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ زیر کر دیا تھا۔ تو ان کی نسل سے ہے، تو مجھے روکے گا خطبے سے؟
روک سکتا ہے تو روک کے دکھا میں علی کی بیٹی ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں ابھی میں پورا ماحول آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مولا سجاد کا خطبہ سمجھ میں آ سکے. تو بی بی نے کہا یبنت طلقہ، او یزید روک سکتا ہے تو روک. سارا دربار بھرا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے. میں شام کئی مرتبہ زیارت کے لیے گیا ہوں. اس امام بارگاہ سے بھی بہت بڑا دربار جہاں جناب یحییٰ کے صدر مقدس کی آپ لوگوں نے جنہوں نے زیارت کی دیکھا ہوگا، بہت بڑا دربار بھرا ہوا تھا. 700 کرسی نشین تھے. سب کہنے لگے او یزید یہ خاتون ہے، رسیوں میں ہے، بوڑھی ہے، بولنے دے. درباری کس کے تھے؟ یزید کے. سب کے سب کہنے لگے یزید بولنے دے، یہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، رسیوں میں ہے، کچھ نہیں کر سکتی. یزید نے مجمع کو دیکھا کہ تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے. کہ جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے. مجمع نے کہا نہیں یزید بولنے دے. اب جناب زینب کبریٰ نے خطاب کیا. لیکن بی بی کا خطبہ طویل ہے کیونکہ مجھے مولا سجاد کی آج فضائل و مسائل کو پیش کرنا، تو میں اس لیے بی بی کا صرف ایک جملہ پیش کروں اگر سننا پسند فرمائیں. آواز سب کو صاف آ رہی ہے میرے؟ لیکن جناب زینب کا خطبہ بھی طویل ہے، 2 صفحے کا خطبہ ہے. مجھے صرف 2 جملے 1.5 جملہ پیش کرنا. بی بی ایک مرتبہ یزید کو دیکھ کے کہتے ہیں یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنی طاقت لڑانی تھی لگا دی، تو جتنے دھوکے دے سکتا تھا تو نے دھوکے دے لیے. اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو اور زور لگا لے. اس کے بعد بھی قسم کھاتی ہیں اللہ، کہتی ہیں واللہ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. میں جملہ پڑھ گیا ہوں. دیکھیں آپ سن رہے ہیں 1445 ہجری میں بی بی کا خطبہ ذرا 61 ہجری میں سنیں. سارا دربار ایک مرتبہ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہے یہ بی بی؟ ابھی انہوں نے تعارف کروایا نبی کی نواسی ہیں، انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی اور کہہ رہی ہے ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں. بھائی بھائی اس کے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ خود قیدی ہیں، مٹ تو گئے. یزید کی حکومت ہے، یزید کا دربار، اس کا تخت، اس کا سکہ، اس کا تاج. غور سے سنیے گا جملوں کو. جناب زینب کبریٰ فرما رہی تھی یہ یزید جو تخت پہ ہے، جس کا تاج ہے، جس کا سکہ، جس کی فوج، اس کا دربار، نہ یہ دربار ہوگا، نہ حکومت ہوگی، نہ تاج ہوگا، نہ یزید ہوگا، نہ سکہ. یہی شہر ہوگا، میرا حرم ہوگا. یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا، پورے شہر میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. پورے شہر میں جو زیارت کر کے آیا اس سے قسم اٹھا کے پوچھ لیجیے. پورے شہر میں لکھا ہے سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. عربی انگریزی میں ہر جگہ لکھا سیدہ زینب کے حرم میں خوش آمدید. سیدہ زینب کے شہر میں. حکومت کس کی تھی؟ یزید کی. نہ آج یزید کا نام رہا، نہ اس کا تخت رہا، نہ تاج رہا. آل محمد کا ذکر باقی ہے. آج پتہ چلا جو آل محمد کے ذکر سے ٹکراتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے. پہنچنا نہیں کہا وہ ختم ہو جاتا. اجانے گرامی یزید ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ میری حکومت، میرا دربار، اور سارے کے سارے افراد رو رو کے کہہ رہے ہیں یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یزید کے دربار، سپاہی، درباری، کرسی نشین سب کہہ رہے ہیں. سب سر جھکا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب بی بی نے منوا لیا نا ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ہم باقی رہیں گے، ہمارا نام باقی رہے گا. یزید تو تیرے اجداد مٹ جائیں گے، میرے بابا میرے جد رسول خدا کا نام باقی رہے گا. عزیزان گرامی جملوں کو غور سے سنیے گا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے یزید کو دیکھے گا تو مٹ جائے گا، ہم باقی رہیں گے. جب سارا دربار کھڑا ہو گیا نا کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. اس بی بی کی عظمتوں کو سلام، اس بی بی کی
عظمتوں پہ سلام. جناب زینب نے جب سارے مجمع سے منوا لیا میں باعظمت ہوں، بی بی نے مولا سجاد کو دیکھے گا قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام کھڑے ہو جائیے. سارا مجمع سوچنے لگا ارے یہ بی بی باعظمت ہے، جو اس کا بھی امام ہے وہ کتنا باعظمت ہوگا.